بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست 1947 کو لاکھوں قربانیوں کے بعد یہ ارض پاک معرض وجود میں آئی۔ آزادی رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اس آزادی جیسی کوئی اور نعمت نہیں ہے، یا یوں کہیے کہ کوئی اور نعمت آزادی کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا احسان ہے۔ آج کے دن راستے میں آتے ہوئے جب دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں پہ پاکستان کے جھنڈے سجائے ہوئے، اور اگر کسی بچے کو وہ نہیں بھی ملتا جھنڈا تو راستے میں اگر کہیں اس کو وہ جھنڈا پھٹا پرانا مل بھی جائے تو اس کو اپنے تھوک کے ساتھ لگا کے اپنے سینے کے ساتھ چپکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان اپنی اپنی طرح سے آزادی منانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر چھوٹے اور بڑے کو یہ احساس ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ یعنی یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو جھنڈیاں لگا کے، کوئی اپنی سائیکل پہ، کسی کے پاس سائیکل نہیں ہے تو اپنے جیب کے اندر لٹکائے ہوئے، کسی کو کچھ نہیں مل رہا تو چھوٹا سا جھنڈے کا ٹکڑا بھی اس کو کہیں مل جاتا ہے تو وہ اس کو اپنے ساتھ لگانے کی، چپکانے کی کوشش کرتا ہے کہ آج کے دن ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، ہم آزاد ہیں۔ یہ احساس ہر چھوٹے اور بڑے کو ہے۔ آزادی جیسی کوئی نعمت اور ہے نہیں۔ رب العالمین کی کتاب قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر اس کائنات کے اندر آئے، ہر قوم نے اپنے پیغمبر کو کسی نہ کسی انداز سے ستایا ہے، ان کی آزادی کو کسی نہ کسی انداز سے ضرور سلب کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن قرآن پاک کے اندر دو بڑی آزادیاں اور ان کے دو بڑے کردار اور دو رویے جو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بیان کیے ہیں، ان کو ذرا ہم پہلے ان کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے حوالے سے ہمارا اپنا رویہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر قرآن پاک کے اندر کیا کہ جب فرعون کے تسلط کے اندر انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور زندگی بھی ایسی اذیت کی کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ماں کی گود سے چھین کر ان کے سامنے ذبح کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس اذیت کے اندر انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی مدین سے واپس آتے ہوئے، تو پھر اس کے بعد جب نبوت کا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے اظہار کیا، اس کے بعد بھی بڑی اذیت والے دن گزارنے پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دریا سے راستے بنا کر موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو پار لگایا، اور اسی دریا کے اندر فرعون اور اس کے ہوا اور اس کے جو بھی اس کا لاؤ لشکر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پہ غرق کیا، تباہ و برباد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آزادی عطا فرمائی۔ لیکن اس قوم نے اپنی اس آزادی کا شکر ادا نہیں کیا۔ رب العالمین نے جو اتنی بڑی ان کو نعمت عطا کی تھی، وہ نعمت انہوں نے اس نعمت کو کچھ سمجھا ہی نہیں، بلکہ الٹا موسیٰ علیہ السلام سے وہی غلامانہ زندگی کے جو طرز یا جو طور طریقے تھے، اس کا موسیٰ علیہ السلام سے مطالبے کرنے لگے کہ ہمیں وہی اس جو مصر کی زندگی، جہاں پہ ہم جس شہر کے اندر پہلے رہنے والے تھے، وہاں پہ جو کچھ تھا ہمارے لیے، دال ساگ سبزیاں وغیرہ، وہی زندگی، وہی طرز زندگی ہمیں دوبارہ سے چاہیے۔ تو انہوں نے جب آزادی کی قدر نہ کی تو رب العالمین نے اس قوم کے اوپر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دیا۔ امامت بھی ان سے پھر آخر کار چھن گئی۔ اب دوسری جو آزادی ہے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر آپ تھے، جب آپ وہاں پہ پیدا ہوئے، ظاہر ہے وہاں پہ آپ نے زندگی کا ایک عرصہ گزارا، جہاں پہ جس زمین کے اوپر آپ نے ممتا کی محبت کو دیکھا، جس زمین کے اوپر آپ علیہ السلام نے اپنے کنبے قبیلے کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا، جن پہاڑوں کے اوپر آپ علیہ السلام بکریاں لے کر جایا کرتے تھے، اور جس جگہ پہ انسان رہتا ہے، چاہے وہ جگہ کیسی بھی ہو، وہ انسان کی فطرت ہے کہ اس مٹی سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے،
اور وہ تو تھا مکۃ المکرمہ، جہاں پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں پہ بیت اللہ ہے، بابا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جس گھر کو بنایا تھا، رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں، ساری دنیا جس کو بابرکت کہتی تھی، وہیں پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا تو وہی زمین آپ کے لیے تنگ کر دی گئی، اور اسی زمین کے اوپر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کبھی راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی گردن آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں ہیں تو آپ کی گردن پہ اونٹ کی گندی اوجڑی رکھ دی گئی۔ کون سی ایسی اذیت تھی، کون سی ایسی تکلیف تھی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ دی گئی؟ 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو بند کر کے رکھا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، سارے معاملات ہوئے، حتیٰ کہ وہ ارض پاک آپ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ مدینہ طیبہ میں جا کے گو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک طرح سے آزادی تو مل گئی تھی کہ مدینہ کے اندر آپ نے اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے رکھ دی تھی، اور وہیں سے پھر ساری دنیا کا مقدر طے ہونے لگا تھا۔ پھر دنیا کے اوپر حکومت کرنے کے راز اور پھر اسلام کو دنیا کے اندر پھیلانے کے جتنے بھی طور طریقے تھے ان کے اوپر بحث ہوتی تھی۔ وہیں پہ کائنات کے امام، وہ چیف جسٹس کی حیثیت سے بھی تھے، وہ کائنات کے حکمران بھی تھے، مسلمانوں کی زندگی کے ایام کو گزارنے کے سارے طریقے بھی پیغمبر بتا رہے تھے۔ ایک طرح سے مکمل آزادی تھی۔ وہ مکے والی حالت مدینہ کے اندر نہیں تھی، لیکن وہ جو زمین کا خطہ تھا جس کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بچپنا گزارا تھا، دوسرے صحابہ اکرام جنہوں نے ہجرت کی تھی، جنہوں نے اس جگہ کے اوپر اپنی زندگی گزاری تھی، ہمیشہ دل کے اندر ان کی محبت، اس مکہ کی محبت ان کے دل سے نہ گئی، حتیٰ کہ بعض اصحاب پیغمبر نے مکہ کی یاد کے اندر شعر کہنے شروع کر دیے جب ان کو مدینہ کے اندر پہنچ کر بخار ہونے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ کے لیے بھی برکت کی دعا کی کہ اللہ جس طرح مکہ کو تو نے برکت والا، حرمت والا بنایا ہے، اسی طرح تو مدینہ کو ہمارے لیے حرمت والا، محبت والا، اور ہمیں اس مکہ سے بھی زیادہ اس کو محبوب کر دے۔ تو پھر وہ مکہ جس کے اندر سے آپ کو اندھیرے کے اندر چھپ کر ہجرت کرنا پڑی تھی، اسی کو اللہ رب العالمین نے پھر مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ سپاہی سالار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ اکرام کا ایک جمع غفیر اس مکہ کے اندر داخل ہوا، اور وہاں پہ بغیر کسی خون خرابے لڑائی کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ تو جب فتح عطا ہوئی، آزادیاں ملی، تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ وہ کعبۃ اللہ جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو توڑ کر اس جگہ کو، خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا۔ پاک کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز ادا کی۔ یعنی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے رویے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب رب العالمین آزادی دے دے تو پھر اس آزادی کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، سجدوں کی صورت میں، دعا کی صورت میں اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ جس اللہ نے آپ کو آزادی دی ہے۔ آج ہم بھی آزاد ہیں الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ کو اتنا شکر ہے کہ جس شکر کی کوئی حد نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ارض پاک عطا کی، یہ ملک پاکستان ہمیں عطا کیا، جو ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے، ہمارے لیے ہمارے دل کی راحت کا ایک سبب بنتا ہے کہ جب ہمارا نام ہمارے ملک کے ساتھ جڑتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، تو یہ کہتے ہوئے دل کو بڑی راحت ملتی ہے، بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، دل بڑا کھلکھلا سا جاتا ہے، چہرے پہ رونق اور بشاشت آتی ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ لیکن یہ جو آزادی، جس طرح ہم آزادی منا رہے ہیں، کیا یہ آزادی منانے کا یہی طریقہ ہے کہ موٹر سائیکل کے سائلنسر نکال کر شور شرابہ کیا جائے، باجے بجائے جائیں، ڈول ڈمکا کیا جائے، ڈانس کیا جائے؟ آپ یہ کہیں گے کہ آج تو جشن آزادی کا دن ہے، اتوار کے دن بھی خوشی نہ منائی جائے؟ بھائی ضرور خوشی منائیں، لیکن خوشی کے اندر ذرا اپنے اس
ہمارا جو اپنے اس ملک کا ایک ایسا خطہ جو ابھی تک آزاد نہیں ہو پا رہا، ابھی تک وہ آزادی اس کو نصیب نہیں ہوئی، وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی تو ہمارا اپنا اس پاکستان کا ایک حصہ ہے، ہمارا اپنا خطہ ہے، جس خطے کے اندر ہمارے مسلمان جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے آج تک وہ اس اذیت کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہر لمحہ ان کو زندگی کے اندر اذیت والا گزارنا پڑتا ہے، جسمانی طور پر ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، ذہنی طور پر ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑے کہیں دور کی باتیں تو نہیں کر رہا، یہ ہمارا اپنا کشمیر ہے، یہ ہمارا اپنا خطہ ہے، ہمارا اپنا علاقہ ہے، لیکن وہ آزادی سے محروم ہے۔ آپ جب یہاں پہ باجے بجاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو ان کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی کہ آج اگر ہم آزاد ہوتے تو ہم بھی ایسا کرتے۔ وہ ان کا تو کچھ تھوڑا سا احساس یا خیال ہمارے دل کے اندر تو ہونا چاہیے۔ آزادی کے لیے سب سے پہلے رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زمین کا خطہ عطا کیا ہے، اور جس رب کے نام پر ہم نے یہ زمین کا خطہ لیا ہے اس رب سے آج تک ہم نے وفا نہیں کی، نہ اس رب کے اتارے ہوئے قانون کو اس ملک کے اندر ہم نے نافذ کیا ہے، نہ اس کے لیے کسی نے آواز اٹھائی ہے، نہ اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے ہماری کوئی تگ و دو کوئی کوشش ہے، نہ ہی ہم ایسا چاہتے ہیں۔ تو اس رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار بھی نہیں رہے۔ نام رب کا لیا، اس رب کے نام پہ ملک بھی حاصل کر لیا، لیکن اس رب سے ہم نے بے وفائی کی، اس رب العالمین کے قرآن سے ہم نے بے وفائی کی، اس کائنات کے رب کے اتارے ہوئے قانون سے ہم نے بغاوت کی کہ اس کے قانون کو ہم نے اپنے ملک کے اندر نافذ نہ کیا۔ تو یہ ہمارا سب سے پہلا حق آزادی کے بعد یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر سب سے پہلے ادا کیا جائے، پھر اس رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی وفا کی جائے کہ اس کے نام پہ ہم نے یہ ملک لیا تھا، تو اس رب العالمین کے قانون کو اس ملک کے اندر نافذ کیا جائے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ اللہ جب ان کو زمین کے اندر کوئی جگہ مکان دیتا ہے تو وہ اس زمین کے اس خطے کے اوپر اللہ رب العالمین کے قانون کو نافذ کرتے ہیں، رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ آزادی جو ہے ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ آج ہم رب العالمین کا شکر بھی ادا کریں، اس آزادی کے موقع پر اپنے ان مسلمان بھائیوں کو بھی یاد کریں جو آزاد نہیں ہیں، جو اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عزم کریں، سارے کے ساری قوم مل کر یہ عزم کرے کہ ہم نے اس ملک کی فضاؤں میں اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ حکومت وقت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس ملک کو آپ نے اللہ رب العالمین کے نام پہ حاصل کیا ہے اور اللہ نے اس ملک کا اقتدار آپ کو سونپا ہے، تو قیامت والے دن آپ سے سوال کیا جانا ہے اس ملک کے اندر رب العالمین کے قانون کے مطابق فیصلے کیوں نہیں ہوتے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ سے کل قیامت والے دن رب العالمین سوال کرے گا، اور ہم ایک امت کی حیثیت سے ہم سے بھی یہ سوال ہونا ہے، اس لیے کہ جب تک قانون رب العالمین کا اس ملک کے اندر نافذ نہ ہوگا تو وہ جو مقصد ہے آزادی کا وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ملک کے ساتھ وفا کرنے والوں کی، اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اس ملک کے غداروں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے، ان کو ذلیل و رسوا کرے، اور اس ملک کے غداروں کو اللہ تعالیٰ اس ملک سے دور کر دے، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔